حاضرین محترم، نماز کا موضوع 2 دن سے جاری ہے اور آج اسی سے متعلق ایک بڑا اہم جو ہے وہ پہلو وہ ہے جماعت کی فضیلت۔ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی فضیلت، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جماعت کی فضیلت کے ساتھ منسلک اور متعلق رہنے کی جو عظیم دولت ہے وہ نصیب فرماتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے اہل ایمان رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ ید اللہ علی الجماعہ، یعنی اجتماع پر، جماعت پر اللہ کی رحمت کا، اللہ کی قربت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دست قدرت کا جو ایک عظیم انعام ہے وہ اہل جماعت پر ہوتا ہے۔ اس لیے برادران محترم، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین ذیشان میں بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ فلسفہ با جماعت نماز کیا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان الگ الگ نہ ہوں، تفرقہ میں نہ ہوں، بلکہ جو مرد حضرات ہیں اہل ایمان وہ جماعت کی شکل میں جب نماز پڑھیں گے تو آپس میں موانست بڑھے گی، محبت بڑھے گی، مواخات میں اضافہ ہوگا، آپس کی جو قربتیں ہیں ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ تعلق بازی پیدا ہوگی۔ اب دیکھیے کہ باجماعت نماز جب اہل اسلام، اہل ایمان ادا کرتے ہیں تو کوئی کسی گھر سے، کوئی کسی خاندان سے، کوئی کسی محلے سے، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی گلی سے، کوئی کسی بھی مطلب الگ الگ ایک حیثیت سے آتا ہے، لیکن جب جماعت کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بے شک با جماعت نماز ادا کرنے والوں پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ایک اسلامی خاندان میں پرو دیتا ہے، کہ ایک خاندان بن جاتا ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ کوئی ممیز اور ممتاز حیثیت حاصل نہیں کسی کو، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی ڈسپیرٹی نہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ الگ ایک امتیازی حیثیت نہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ہی نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے با جماعت نماز ادا کرنے کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ذیشان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر اور عشاء کی نماز میں تو باقاعدہ اور باقی ہر نماز میں اپنے اصحاب کا خیال رکھتے، اور نماز فرض ادا کرنے کے بعد پوچھتے کہ فلاں صحابی نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا۔ تو یہ ایک معاشرتی پہلو بھی ہے، معاشرتی پہلو کہ مسلمان ایک دوسرے کے نظام معاشرت کے اندر ممد رہیں، معاون رہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے معاشی پہلو بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اگر کسی کے جو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے وسائل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹیں، ایک دوسرے کی تکالیف کو جو ہے وہ سہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک بہترین اسلامی نظام کا جو
بہترین سسٹم ہے وہ اللہ نے با جماعت نماز ادا کرنے کے اندر پرو کے رکھ دیا ہے۔ اب آئیے اس کے فضائل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شہر یا دیہی آبادی میں 3 شخص رہتے ہوں اور ان میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، لہذا نماز با جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ میں سے الگ رہنے والی بھیڑ یا بکری کو کھا جاتا ہے۔ یا بھیڑیا سے مراد شیطان ہے کہ جب الگ بندہ نماز پڑھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جماعت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قربت اور رحمت اسے اپنی باہوں میں لے لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو با جماعت نماز پڑھنا اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان ذیشان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث آتی ہے 644 نمبر، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کو امامت کرانے کا فریضہ سونپ دوں، اور جو لوگ صبح کی نماز خاص کر اور شام کی نماز، یا پھر فرمایا کہ جو جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ اب یہ دیکھیں نا، اتنے انتہائی جملے تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت رکھی ہے، ایسی قربت رکھی ہے، ایسی راحت اور رحمت رکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس فضیلت سے اپنی امت کو جو ہے وہ دور نہیں فرمانا چاہتے، دور نہیں کرنا چاہتے، اور جو آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے فیض یاب فرماتا ہے۔ ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے نبینہ صحابی کہ جو بالکل، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آنکھوں سے کم نظر آنا، نبینہ کا مطلب ہے بینائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا میں نبینہ ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہوتا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں مسجد میں نہ آؤں؟ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، راستے میں ہوتا ہوں، کہیں موذی جانور ہوتے ہیں، کہیں مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات راستہ بھٹک جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اگر آپ مجھے رخصت عطا فرما دیں کہ میں مسجد میں نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میری قوت سماعت ٹھیک ہے، میں اذان جب ہوتی ہے اس کی آواز سنتا ہوں۔ تو فرمایا پھر تمہیں کوئی رخصت نہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ تو یعنی اگر اہمیت کو جانا جائے تو اتنی اہمیت کہ نبینہ صحابی کو اگر حضور رخصت دینا چاہتے تو آپ صاحب شریعت تھے، اب صاحب شریعت ہیں، آپ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، یعنی اگر آپ اشارہ کریں تو اللہ شریعت اور اپنا دین مکمل فرما دیتا ہے، اپنا دین مکمل کرتا ہے، حضور کی شریعت مکمل ہوتی ہے، جس طرف آپ انگلی اٹھائیں، جو زبان مبارک سے حضور نکالا اللہ نے احکامات بنا دیے۔ اگر آپ رخصت دینا چاہتے تو نبینہ صحابی کو کہتے کہ اے میرے پیارے صحابی گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، مگر فرمایا نہیں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، کتاب المساجد، باب صلاۃ الجماع
मिन सुनन अल-हुदा। हदीस नंबर 654, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम में से कोई भी जमात से पीछे नहीं रहता था सिवाय मुनाफिक के, और बीमार को भी दो असहाब पकड़ कर मस्जिद में लाते थे और सफ में खड़ा कर देते थे कि यहाँ खड़े होके आके नमाज पढ़ो। अब देखिए, एक तो बड़े मुकद्दर की बात थी उन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि असहाब रसूल अपनी बाजमात नमाज कोई भी कज़ा नहीं करना चाहते थे, कि कोई भी सहाबी ये नहीं चाहता था कि मेरी नमाज अगर बाजमात रह जाए तो क्यों रह जाए, मैं जाऊंगा और हजूर की इन आँखों से ज़ियारत करूंगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं ज़ियारत करूंगा। अल्लाहु अकबर। तो ये तो एक बहुत बड़ी सआदत थी, मुकद्दर वाले थे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नसीब फरमाया। लेकिन बाकी सारे फ़ज़ाइल और सारे मामलात इसलिए बयान फरमाए ताकि अल्लाह के घर आबाद रहे। देखें, जिस महल्ले की मस्जिद आबाद होती है, जिस महल्ले के लोग, मैं एक स्ट्रीट लेवल की बात कर रहा हूँ, जिस महल्ले की मस्जिद आबाद रहती है, जिस महल्ले के लोग जाग रहते हैं और मस्जिद आबाद रहती है, बाजमात अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर, मस्जिद के माहौल की वजह से अल्लाह ताला उस महल्ले पर बरकत अता फरमाता है। फिर महल्ले से आगे बस्ती आती है, बस्ती से आगे कस्बा है, कस्बा से आगे शहर है, शहर से आगे फिर आपको पता है, फिर आगे अपर लेवल तक चले जाएं तो फिर रियासत की बात आती है। तो ये सारी बरकत है। ऐसे नहीं हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम पहली सफ में आओ, पहली सफ में नमाज पढ़ो, फिर फरमाया पहली सफ में दाएं सफ, दाएं से फिर पिछली सफ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। फरमाया पहली सफ में अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं, पहली सफ में, और दाएं तरफ फरिश्ते ज्यादा होते हैं। मस्जिद जो है वो तो है ही अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल का मरकज। मस्जिद में प्याज और ऐसी, ये जो कोई ऐसी चीज जिससे मुंह से स्मेल आए, वो खाकर आने से क्यों मना फरमाया? कच्चा प्याज, तरकारी वाला नहीं, जो सालन में पक जाता उसकी बात नहीं। इसलिए पूछा गया कि या रसूलल्लाह क्यों? तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ने आते हो, तो जब कोई शख्स घर से नमाज पढ़ने के लिए चलता है तो अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर कर देता है, उस नमाजी को हिफाजत के साथ मस्जिद में ले आता है। हर कदम पर एक कदम जो उठता है ना नमाज के लिए आते हुए, कि मैं जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो हर उठने वाले कदम पर अल्लाह का वो फरिश्ता उसके लिए दुआए मगफरत करता है, उसके लिए रिज़्क़ की बरकत मांगता है। और अल्लाह की बारगाह जब वो मस्जिद के अंदर आ जाता है तो वो कहता है या अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत फरमा, इसकी उम्र में बरकत फरमा, इसकी तकलीफें दूर फरमा। न जाने मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ने की कितनी कितनी रहमतें, फजीलतें हैं, और कितनी अल्लाह ताला की मेहरबानियां हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है फरमाता है। अल्लाहु अकबर। और फिर मस्जिद तो है ही चूँकि पाक है, मस्जिद में बेवुजू तो कोई आ नहीं सकता, बेवुजू आ नहीं सकता। जब वुजू के साथ आ जाते हैं तो फरिश्ते नूर हैं, पाक है। जब बंदा वुजू के साथ मस्जिद में बैठता है बाजमात नमाज अदा करने के लिए, तो फरिश्ते पाक हैं, फरिश्ते भी हमारे अंदर बैठे होते हैं। ये क्यों सुकून आता है? बेशक जो है अल्लाह ताला की नज़र बराह रास्त नमाजी पर होती है, मस्जिद पर उसकी रहमत का नज़ूल होता है, मगर अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है, जब तक सलाम फेर कर दुआ मांग के चले नहीं जाते उस वक्त तक फरिश्ते भी, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया कि फरिश्ते भी उसके लिए, उसके साथ, यहाँ तक कि आखिरी दुआ के लफ्ज़ तक आमीन कहकर वापस जाते। अब ये हम ये जो आया नमाज में जब आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं ना,
الحمدللہ سورۃ الفاتحہ جب پڑھی تو امام ولضالین کہتا ہے تو آمین سارے مطلب یہ ہے کہ سب نے کہنی ہوتی ہے، گو کہ خاموش طریقے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آمین اس طرح کیا کرو کہ جس طرح تمہاری آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے۔ کن کے ساتھ مل جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر جب باجماعت نماز ہوتی ہے تو فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ولضالین جب کہی جاتی ہے تو نمازی آمین کہتے ہیں تو ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب آمین ایسا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، اور فرشتوں کے ساتھ کہنے کا مقصد اب آپ دیکھ لیں مسجد میں کبھی کسی نے فرشتے کی آواز تو نہیں سنی، خاموش ہی ہے، تو اس لیے ہم خاموش کہتے ہیں۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جماعت کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماعت نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک نماز کی بجائے 27 درجے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا۔ یعنی ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اور جب جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27 نمازوں کا ثواب۔ اور اللہ کی قربت الگ، اللہ کی رحمت الگ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی الگ، اور کتنے معاملات ایسے ہیں جو مسجد میں آ کے حل ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تمہیداً کہ آپس میں موانست بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، مواخات کا میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پریشانیاں شیئر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا نماز میں آتے ہوئے، نماز سے فارغ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا حال چال نہیں پوچھتے، اور الحمدللہ یہ حضور کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ دعا مانگتے اور کچہری سجاتے، ایک طرح کی محفل سجاتے، اور ایک ایک صحابی کے احوال کا جو ہے جائزہ لیتے، ایک ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تیرا حال کیا ہے، تیرے حالات کیسے ہیں، تیرے گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسے گزر رہی ہے۔ اور اگر کوئی صحابی نہ آتا تو باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کی ڈیوٹی لگاتے کہ میرے مدینے کی فلاں کونے کے گھر میں جو صحابی رسول رہتا وہ آج نماز پڑھنے نہیں آیا، پتہ کر کے آؤ اسے تکلیف کیا ہے، اسے تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات حضور کی سنت کے ہیں کہ جماعت میں اللہ رب العزت کی خیرات و برکات کے نزول کے ساتھ جو ہے ایک جو اسلامی نظام کا نظام معاشرت ہے، حسن معاشرت، پھر نظام معیشت بھی، اور ایک نظام خاندان بھی ہے۔ اب ہم ماشاءاللہ کتنے ہم بیٹھے ہیں، کوئی کسی خاندان سے، کوئی کسی باپ کا بیٹا، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی گھر سے، کوئی کسی گلی سے، لیکن جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ایک خاندان بن جاتا ہے، اللہ کے گھر میں ایک خاندان جاتا ہے۔ ساتھ والے نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، میں تیرے ساتھ پڑھنے نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں، جب کھڑے ہو گئے تو یہ ایک ایسا نظام اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جو قیامت تک مسلمانوں کی صفوں کو مضبوط رکھے گا۔ نماز باجماعت مسلمانوں کی ایک بہترین تقویت، استحکام اور مضبوطی کا جو ہے نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔